عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں شکراللہ آفریدی اور ڈسکور دی ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پہاڑ ہو، دریا ہو یا جنگلات ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے جو اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور انسان دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سراہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ آج ہم بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور وہ خوبصورت ویڈیو ٹنل آف لو کے بارے۔ ناظرین، یوکرائن کے شہر کلیون کے مغربی قصبے میں ٹنل آف لو یعنی محبت کی سرنگ کے نام سے ایک چھوٹا سا ریلوے لائن مشہور ہے۔ اس ریلوے لائن کی لمبائی خوبصورتی کے اعتبار سے 3 سے 5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو کلیون شہر کو شہر اور زیو سے ملاتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو اس ٹنل کی لمبائی تقریباً اس ریلوے لائن کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، لیکن اس کی خوبصورتی 3 سے 5 کلومیٹر تک ہے۔ اس ریلوے لائن کو دونوں اطراف سے درختوں نے کچھ اس انداز سے چھپا رکھا ہے کہ ادھر ادھر سے یہاں پر چلنے والے ریل کا نظارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سرسبز درختوں نے اس ریلوے لائن کو ادھر ادھر سے گھیر کر اوپر کی طرف ان درختوں کی شاخوں نے ایک محراب کی شکل تشکیل دی ہے، جو کہ قدرت کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ٹنل آف لو کی تفصیلات کے بارے میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل ڈسکور دی ورلڈ میں نئے آئے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر موصول ہو۔ معزز ناظرین، اس ریلوے لائن کو ٹنل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس ریلوے لائن کے ارد گرد درختوں نے اس ریلوے لائن کو کچھ اس طرح سے گھیر رکھا ہے کہ یہ ایک سورنگ کی شکل تشکیل دیتا ہے۔ اس خوبصورت ترین ٹنل کی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی تاریخ ایک دلچسپ باب ہے۔ یہ تاریخ ایک حقیقی ڈرامے سے لیا گیا ہے جو ہمیں 20ویں صدی کے آغاز میں لے جاتا ہے۔ اس کہانی میں ایک پولینڈ کا انجینئر یوکرائن کے شہر آرزیو آتا ہے تاکہ نئے ریلوے لائن کے منصوبے پر عمل درآمد کرے، لیکن اس کو یہاں پر ایک یوکرائنی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر ان دونوں کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کوئی خفیہ اور رازدارانہ جگہ کی تلاش کرتے ہیں، لیکن لڑکی کے والدین اس رشتے کے قطعاً مخالفت کرتے ہیں کیونکہ لڑکی ایک عقیدت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور لڑکا ایک دہری اور انسانیت پر عقیدہ رکھنے والا انسان تھا۔ پھر ایک شام اپنے محبوبہ سے ملاقات کے لیے پولینڈ کا وہ شہری اپنے سائیکل پر سوار ہو جاتا ہے، تاہم راستہ بہت لمبا ہوتا ہے اور وہاں یا تو جنگل کے راستے اور یا پھر کسی ریل کے مدد سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس نوجوان نے ایک زبردست حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا جو جلد ہی اس نے تلاش کر لیا۔ انہی دنوں اس ریلوے لائن بچانے کا منصوبہ تھا جو کلیون شہر کو آرزیو شہر سے ملاتا ہے، تاہم اس طرح لوگوں کو بہت زیادہ مالی نقصان کا خدشہ تھا کیونکہ ریل کی لائن میں بہت سارے گھر آ سکتے تھے۔ اس وجہ سے اس نوجوان انجینئر کے ذہن میں
इस रेलवे लाइन को जंगल में बिछाने का मंसूबा जहन में आया। इसी तरह वो अपनी महबूबा से भी बआसानी मिल सकता था। इस प्रोजेक्ट के मालिक को पहले तो यह मंसूबा बहुत अजीब लगा, ताहम ये एक निहायत मुख्तसर रास्ता था, इसलिए इस पर जंगल ही में काम शुरू किया गया। इसी तरह दो शहरों के दरमियान एक मुख्तसर सा रास्ता भी बन गया और अब वो दोनों आसानी से एक दूसरे से मुलाकात कर सकते थे। क्लेवन में फौजी अड्डा भी था और इंजीनियर इस रेलवे लाइन को उनकी आंखों से उज्जवल बनाना चाहता था, इसीलिए भी उसे जंगल ही में बिछाया गया। ताहम फिर किस्मत ने इन दोनों का साथ न दिया और इस इंजीनियर ने पोलैंड का रास्ता वापस अख्तियार कर लिया और लड़की की शादी किसी और से हुई। ये उस दौर की बात है जब दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। फिर भी कहा जाता है कि वो दोनों अपनी जिंदगियों में निहायत खुश थे। फिर लोगों ने इस रेलवे लाइन को इसके इर्द गिर्द दरख्तों और कुदरत के रहम व करम पर छोड़ दिया और ये दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि यहाँ पर दरख्तों के ऊंची ऊंची शाखों ने एक दूसरे से मिलकर एक खूबसूरत और सरसब्ज मेहराब की शक्ल इख्तियार कर ली। इस रेलवे लाइन ने सर्द जंग में भी खिदमात सरंजाम दिए और चूंकि यह रेलवे लाइन आंखों से उजल एक जंगल में था, इसलिए फौज ने इसे अपने सामान की आमदोरफ्त के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया। इस रेलवे लाइन के नजदीक एक फौजी अड्डा भी है। नाजरीन, इस रेलवे लाइन पर कुछ हिस्सों पर गन्ने दरख्त है जिनके घेराव कुल मिलाकर तकरीबन 4 किलोमीटर बनती है, जो इस रेलवे लाइन की खूबसूरती को दोबाला कर देती है और इन ही दरख्तों की बदौलत ही इस रेलवे लाइन की खूबसूरती है। इस लाइन पर एक निजी कारखाने से परतदार लकड़ी को मगरबी यूरोप को बरामद किया जाता है। क्लेवन से और जेव तक ये लाइन 7 किलोमीटर तवील है। सर्द जंग के वक्त इस रेलवे लाइन के इर्द गिर्द मजीद दरख्त लगाए गए ताकि फौजी साजो सामान की तरसील को मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। घने दरख्तों को चीरता हुआ यह रेलवे लाइन 4 फुट और 11 इंच चौड़ा है। यहाँ से गुजरने वाले रेल करीब परतदार लकड़ी के कारखाने से सामान लेकर यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पर मौजूद हर कोई इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे की आंख में महफूज करने की कोशिश करता है। यहाँ से रेल गुजरने का इन्हिसार सामान पर होता है, इसलिए ये रेल कई दिनों में भी सफर नहीं करता या दिन में कई बार भी सफर कर सकता है। कुछ साल पहले इस रेलवे लाइन के अमले ने इस रेलवे लाइन के इर्द गिर्द कुछ दरख्तों को इस वजह से काटा ताकि इस रास्ते को वसीह कर सके। ताहम लोगों के एहतजाजों और जुलूसों की वजह से उन्होंने इसी जगह पर दरख्त काटना छोड़ दिए। इस रेलवे लाइन की तारीख जितनी दिलचस्प और खूबसूरत है, इससे कई गुना बढ़कर यहाँ का नज़ारा खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। इस लाइन में दाखिल होते ही इसकी खूबसूरती देखकर इंसान अपना गम और दर्द और पीछे दुनिया सब कुछ भूलकर इन मनाजिर में खो जाता है। नाजरीन, इस टनल ऑफ लव यानी प्यार की सुरंग की खूबसूरती को देखकर कोई भी सयाह यहाँ का रुख किए बगैर नहीं रह सकता। अपनी इनफरादियत की बदौलत इस अजीम शाहकार को मकामी लोग टनल ऑफ लव यानी मोहब्बत की सुरंग के नाम से याद करते हैं।
اس وجہ سے یہاں پر شادی شدہ جوڑے کے استقبال کے لیے ہر منظر تیار رہتا ہے۔ ٹنل آف لو دنیا کا وہ مقام ہے جہاں داخل ہو کر انسان ہر قسم کی نفرت اور غم سے دستبردار ہو کر ایک دوسرے سے پیار اور محبت ہی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس دل فریب نظارے کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر پیدل سیر سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں، اور خاص کر شادی شدہ جوڑے یہاں پر بہت شوق سے آتے ہیں۔ اکثر ہجوم کی وجہ سے ریل کے عملے کو یہاں سے گزرتے ہوئے نہایت باریک بینی سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں کوئی بھی حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس وجہ سے آپ سے ایک بار پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر موصول ہو۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔